السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بأنعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن و چین سے رہتی تھی، ہر طرف سے اس کا رزق اسے بافراغت پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا، ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط فرما دیا۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا تھا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا، اور وہ لوگ ظالم تھے، ظلم کرنے والے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 112 اور 113، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 112، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے کہ اس بستی میں لوگ امن و سکون سے رہتے تھے، اس کا رزق ہر طرف سے وہاں پہ بافراغت پہنچ رہا تھا کہ اس بستی والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا عذاب ان کے اوپر مسلط فرما دیا۔ تو یہاں پر جو بستی والے ہیں یا بستی کی جو مثال بیان کی ہے، اس سے مثال مکہ مکرمہ اس زمانے میں بھی جب کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، ان کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، اس کے باوجود وہ جو مکہ مکرمہ ہے، صرف مکہ مکرمہ امن و سکون کا گہوارہ تھا۔ ہر اعتبار سے امن، سکون اور چین سے لوگ رہتے تھے۔ حالانکہ مکہ کے علاوہ جو عرب کے اندر دوسری بستیاں، دوسرے شہر جو تھے، وہاں پر لوٹ مار کا بازار بالکل گرم تھا۔ کوئی بھی قافلہ اگر ادھر سے گزرتا تھا تو جس بستی سے گزرتا تھا بستی والے اس کو لوٹ لیتے تھے۔ چونکہ مکہ والے کعبہ کے متولی تھے، قریش کعبہ کے متولی تھے، تو کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے لوگ ان کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ ان کا قافلہ، تجارتی قافلہ، پورے عرب میں جہاں سے بھی گزرتا تھا لوگ اس کو ٹچ کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اگر مکہ والے کسی کو لکھ کر کے، کسی قافلے والے کو لکھ کر کے دے دیتے کہ جو قافلہ ہے یہ قریش مکہ کے امن و امان میں سفر کر رہا ہے، جا رہا ہے، کوئی اس کو نہ چھوئے، تو اس قافلے کو بھی چھونے کی ہمت کسی کو نہیں ہوتی تھی۔ اس قدر امن و امان اور امن و سکون مکہ شہر کے اندر، مکہ بستی کے اندر تھا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے جو امن و چین سے رہتے تھے، وہاں پر بالکل سکون، کیونکہ سکون سے رہنے کی دعا کس نے کی تھی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو شہر ہے، یہ جو بستی ہے مکہ، اس کو امن و امان والا بنا۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے، ان کے دعا کی قبول ہونے کی وجہ سے مکہ کے اندر ہر طرف سے، اطراف عالم سے کھانے پینے کا سامان چلا آتا تھا۔ آج بھی آپ جائیے، جا کے دیکھیے مکہ کے اندر، آپ مکہ کے اندر جا کے دیکھیے، کہیں پر کوئی باغ نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ پھل بھی دکھے گا جو آپ کو دوسرے شہر میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھلوں کی روزی دے، ہر طرف سے کھانے پینے کا غلہ، پھل فروٹ چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ مکہ کے اندر کوئی پھلدار درخت بھی نہیں ہے، کوئی باغ بھی نہیں ہے، کوئی غلے کا کوئی کھیت بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے کھانے کے لیے گھاس پات بھی نہیں اگ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اتنے امن و سکون سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ان کی روزی ہر طرف سے بافراغت ان کو مل رہی تھی. اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمت سے نوازا. نعمت کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا. یاد رکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عالم کے لیے نعمت. اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب اس روئے زمین پر کوئی نہیں. اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے رخ موڑ کر کے باپ دادا اور دنیا زمانے کے حساب سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب اس روئے زمین پر کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں کو پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں کو دیا، لیکن کسی بھی نعمت کے اوپر احسان کا ذکر نہیں کیا. کسی بھی نعمت کے اوپر اللہ نے اس دنیا میں اور دنیا والوں کو، ہم کو آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن کسی بھی نعمت پر نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا تو اسی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کو کہا ہے فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی. یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کر کے مکہ والوں کے درمیان بھیجا، جب ہمارے اوپر احسان ہے تو مکہ والوں پر تو بدرجہ اولا احسان ہے. جب نبی کو ہمارے لیے نبی بنا کر کے بھیجا اور ہمارے اوپر احسان ہے تو مکہ والوں پر تو بدرجہ اولا احسان ہے، کیونکہ مکہ کے اندر بھیجا، قریش میں سے بھیجا، ان کے خاندان سے بھیجا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ان کو دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے مکہ والوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے نہیں دیکھا ان بستی والوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا. کیا مطلب؟ نبی کو نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن ان لوگوں نے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی قوم کو تباہی و بربادی کے گھر میں اتار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ بستی بڑی اطمینان و سکون سے وہاں کے لوگ رہ رہے تھے، ہر طرف سے بافراغت رزق ان کو مل رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، لیکن بستی والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی. کیسے ناشکری کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان لوگوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دی، ان لوگوں کو کفر سے روکا، شرک سے روکا، ان کے بنے بنائے رسم و رواج سے ان کو روکا، ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی دعوت دی. لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں مانیں گے، کہا کہ نہیں مانیں گے. جیسے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مانیں گے، آج بھی لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. آپ قرآن کی آیت دکھلائیے، آپ احادیث مبارکہ دکھلائیے، ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ہم فلاں فرقے کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں مسلک کے ماننے والے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ نہیں کہتے تو بولیے کہ نہیں حضرت جھوٹ بول رہی. نہیں کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں. مکہ والے جس طرح سے بدتر، ایسے ہی یہ لوگ بھی بدتر، انتہا درجے کے بدتر، کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت کو کھول کر کے رکھ دیجئے، ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کھول کر کے رکھ دیجئے، لیکن اس کے باوجود کہیں گے نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، فلاں گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. ویسے ہی مکہ والوں نے کہا کہ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے ہی کرتے چلا ہے. مکہ والوں نے یہی کہا، مکہ والوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑا، آپ کی تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کو نبی ماننے سے بھی انکار کر دیا. تو اللہ نے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو خوشحالی تھی وہ سوکھے میں بدل دیا، قحط سالی میں بدل دیا. سوکھا پڑ گیا، باہر سے کھانا پینا آنا بند ہو گیا، امن و سکون بالکل ختم ہو گیا. اس قدر سوکھا پڑا، اس قدر سوکھا پڑا کہ مکہ کے لوگ جانور کے مردار کے چمڑے، ان کی ہڈیاں، حتیٰ کہ اونٹ کے بالوں کو خون میں ڈبو کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے. اس قدر بھوک کی شدت لگی کہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں دھواں ہی نظر آتا تھا.
کچھ لوگ مر گئے اور کچھ لوگوں کو ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہی حالت بہت دنوں تک رہا تو ہم لوگ بھی مر جائیں گے۔ دوسری جگہ پر دوسری تفسیر روایتوں میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جا کر کے ریکویسٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تو وہ قحط سالی ہٹ گیا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا، اور اس کی وجہ کیا فرمایا اللہ نے آگے فرمایا، اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن و چین سے رہتی تھی، ہر طرف سے اس کا رزق اسے بفراغت پہنچ رہا تھا، پھر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا، ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کیا کرتوت تھا؟ آگے اللہ نے کہا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا تھا، انہوں نے جھٹلایا تو عذاب نے انہیں آ لیا، اور وہ بے انصاف لوگ تھے، ظالم لوگ تھے۔ ظالم کیا تھے؟ جو اللہ نے بھیجا تھا اس کو نہیں مانا، اس کے بجائے اپنے دل کی ماننا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے، آج بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں آیات بالکل برحق ہے۔ آج بھی اگر مسلمان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے اپنے دامن کو کھینچیں گے تو ان کے اندر امن و سکون آنے والا نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے رستوں پر چلنے کی کوشش کریں گے، کامیابی اور سکون اور اطمینان ملنے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔